دوستو دشوار گزار راستے کے بعد ہماری گاڑی یہاں تک پہنچی ہے اور یہ آپ نے پیچھے بورڈ پر بھی دیکھا، اس پہ لکھا ہوا ہے دربار عالیہ کنبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام ان کا مزار شریف ہے، اور یہاں 29 اور 30 ستمبر کو عرس مبارک بھی ہوتا ہے، اور رات کا وقت ہو چکا ہے اور تقریباً رات کے 8 بجنے والے ہیں، اور ہم اس گاؤں سے گزر رہے ہیں۔ بڑیلا شریف کا یہ علاقہ ہے، اور اب میں آپ کو لے کر جاؤں گا حضرت کنبیت علیہ السلام کی قبر پر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ یہاں مدفون ہے۔ دوستو میں اس وقت موجود ہوں حضرت کنبیت علیہ السلام کی قبر پر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت کنبیت علیہ السلام ابن آدم علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ 72 فٹ لمبی ہے، 72 گز لمبی ہے، اور ایک طویل قبر ہے، اور شاید 200 فٹ سے زیادہ لمبی یہ قبر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حافظ شمس الدین گلیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے چیلوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے۔ یہاں ایک ٹیلا تھا اور ایک درختوں کا ایک جھنڈ تھا جہاں سے ان کو ایک خوشبو آئی، اور انہوں نے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہی اس اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ یہ تو کسی پیغمبر خدا کی خوشبو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تلاش شروع کی وہ اپنے چیلوں کے ساتھ، اور ان درختوں کے جھنڈ میں جب وہ گئے اور وہاں جب کھدائی کی تو وہاں سے اس قبر کے آثار نکلے جو کہ 72 گز لمبی ہے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس دور میں یہاں اس علاقے میں خشک سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور ڈھور ڈنگر پیاسے تھے، زمین پیاسی تھی، فصل نہیں ہو رہی تھی۔ تو جب حافظ صاحب نے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور یہاں پر انہوں نے اس قبر کو دریافت کیا، اس کے آثار کو، اور اس کے بعد جب قبر کو اونچا کیا گیا تو اللہ کو ترس آ گیا اور یہاں پر بارش ہو گئی، اور حافظ صاحب اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن یہ جو قبر مبارک ہے، کہا ہی جاتا ہے کہ یہ حضرت کنبیت علیہ السلام ابن آدم علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ 200 فٹ سے زیادہ ہے۔ دوستو اس قبر کو حافظ شمس الدین گلیانوی نے کشف القبور کے ذریعے دریافت کیا تھا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو حضرت حام علیہ السلام، حضرت تانوخ علیہ السلام، حضرت امنون علیہ السلام کی قبریں بھی دکھائیں، جس پر آپ نے بڑے کمنٹس کیے، مجھے بدعقیدہ کہا، برا بھلا کہا، گالیاں دیں، کئی لوگوں نے تعریف بھی کی، لیکن میں آپ تمام کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ دوستو تانوخ علیہ السلام اور حضرت امنون علیہ السلام کے نام سے منسوب قبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواجہ گوہر الدین احمد نے ان قبروں کو اپنے کشف القبور کی بنیاد پر دریافت کیا تھا۔ اب کشف القبور جو کہ قبروں کا علم کہا جاتا ہے، یہ سچ ہے یا نہیں، یہ قبریں سچی ہیں یا نہیں، اس پر مجھ جیسا چھوٹا شخص بات نہیں کر سکتا۔ اس پر ہمارے علماء بات کر سکتے ہیں، ہمارے مشائخ، ہمارے مفتیان بات کر سکتے ہیں، جو دین کو بہت بہتر جانتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں۔ مجھ جیسے چھوٹے بندے کا کام نہیں ہے اس پر بات کرنا، یا آپ جیسے بڑے لوگ اس پر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ رہی بات قبروں کو دکھانے کی، تو دوستو جب میں اسٹیفرڈ گیا تھا UK تو میں نے آپ کو شیکسپیئر کی قبر دکھائی۔ میں استنبول گیا تو میں نے آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری سرکار کا روضہ مبارک دکھایا۔ جب میں کونیا ترکی گیا تو میں نے وہاں مولانا روم اور ان کے استاد شمس تبریز کا مزار دکھایا۔ شمس تبریز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہو گئے تھے، اور پھر کشف القبور کے ذریعے ہی ان کی قبر کو دریافت کیا گیا تھا۔ دوستو اس پر بھی ایک کنٹروورسی یہ آئی کہ جی شمس تبریز کا مزار تو ملتان میں ہے، تو یہ کس کا ہے؟ دوستو میں نے جو دیکھا وہ دکھایا، جو سنا وہ بتایا، اس میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ قبریں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ لیکن میں بحیثیت مسلمان یہ ضرور جانتا ہوں کہ شرعی طور پہ جہاں کہیں کوئی قبر موجود ہو، مجھ پر اس کا احترام لازم ہے، اور میں ان قبروں کا احترام کرتا رہوں گا۔ 72 فٹ لمبی اور 220 گز طویل یہ قبر بلا مبالغہ دنیا کی سب سے طویل قبر ہے۔ دوستو یہ اس دربار عالیہ کے تعمیر کنندہ ہیں جن کا نام حاجی عنایت مولا غوث زمان ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ان کا بھی روزہ ہے، یہاں قبر ہے، اور یہ
حضرت کنبیت علیہ السلام کی قبر کے داخلی راستے پر ان کا بھی مزار یہاں موجود ہے. اور یہ دیکھیے دوستو، ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں مزارات پہ جانا اور منتیں مرادیں مانگنا ایک بہت بڑے مکتبہ فکر کا یہ یقین ہے. اور میں اس خطے میں رہنے والے تمام مکاتب فکر کی اپنے دل سے بے تحاشا عزت کرتا ہوں. دوستو، میں بچپن میں اپنے ابا کے ساتھ مزارات پہ جایا کرتا تھا. اس کے بعد جب بڑا ہوا تو میں نے ان کی ہسٹری پڑھی، تو میں اہل مزار کی ہسٹری پڑھ کے ان کے مجاہدے، ان کی اللہ سے محبت، عبادات اور انسانی خدمت کو ایڈمائر کرنے کے لیے مزارات پہ جاتا ہوں، اور مجھے بڑی روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن یقین کیجئے کہ میں کسی مزار پہ بھی جاؤں مانگتا اپنے اللہ سے ہی ہوں، کیونکہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور میرے لیے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور احادیث نبوی مشعل راہ ہیں. لیکن دوستو، یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے دل سے اور بڑی تکلیفیں لے کر آتے ہیں. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ ان تمام کی تمام تکالیف کو دور فرما، کیونکہ ہر دعا کو قبول صرف تو کر سکتا ہے، راحت تو دے سکتا ہے، رزق تو دے سکتا ہے، کیونکہ تو مالک ہے اس کائنات کا. ان مزارات پہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں. اور ان مزارات پہ آنے والے غرض مند ہوتے ہیں، اور غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. دیوانوں کو معاف کر دیا کریں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.